آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہے کہ خاوند کیسا ہونا چاہیے۔ ابتدا خاوند سے ہوتی ہے کیونکہ یہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، یہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کس انداز سے اس کی اچھائیاں ہوں، کس مزاج سے اس کی ذمہ داریاں ہوں، یہ اپنائے گا، اللہ رب العزت اسے کامیاب کرے گا۔ یہ اپنائے گا، جنت تو بعد کی بات ہے، انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر جنت کا فائدہ اور مزہ محسوس ہونے لگ جائے گا۔ ابتدا یہ ہے کہ خاوند کے بہت سارے حقوق ہیں اس نے اپنی بیوی کے اوپر ادا کرنے ہیں۔ صحیح معنوں میں ٹھیک نیت سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ مال کے لحاظ سے بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ یہ خرچہ دے، رہائش دے۔ اسی طرح اس کے رہن سہن، طریقہ کار، اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت سارے حقوق ہیں کہ یہ خاوند بیوی کے ساتھ کیسے رہے، کس انداز سے رہے۔ سب سے پہلا جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ، یہ جو آپ کے سامنے کاغذ پڑے ہیں، یہ آپ نے ہمارا ماحول مزاج دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے پوائنٹس ہوں گے جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگا۔ آپ اگر اسے نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ کورس ختم ہو چکا ہوگا لیکن آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات، خاوند کو ذمہ دار مزاج ہونا چاہیے۔ اگر یہ ذمہ دار مزاج ہے تو اس کی زندگی بنے گی، یہ لوگوں کے سامنے عزت مند ہوگا۔ مجھے باہر سے کال آئی کہ بہت ساری باتوں میں ایک مشورہ یہ بھی لیا گیا کہ کس مرد کو آج ہم اپنی بیٹی بہن اٹھا کے دیں، رشتے میں دیں، کس قسم کا مزاج کا بندہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اگر انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، وکیل ہونا چاہیے یا جج ہونا چاہیے، میں نے کہا یہ مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ وہ خود ہی دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو مزاج میں بتانے لگا ہوں کہ ایک ایسے لڑکے کی تلاش ہونی چاہیے جو مزاج میں ذمہ دار مزاج ہو۔ کہا اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر ذمہ دار مزاج ہے، کچھ نہیں ہے، ان قریب یہ بنا دے گا۔ کیوں؟ ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار مزاجی اس چیز کو ابھارتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، میرے ذمے کچھ، میرے کندھے کے اوپر ذمہ داری ہے تو میں نے اسے اپنانا ہے، تو وہ بنا دے گا۔ اور اگر وہ غیر ذمہ دار ہے، اگر اس کے پاس بہت سارا مال موجود بھی ہو نا، ان قریب یہ خراب کر ڈالے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس چیزیں ہیں، چیزوں کے استعمال کا طریقہ کار اور ادب اور تمیز نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، آج رشتے میں کیا ہے کہ الحمدللہ بہت اچھی جگہ رشتہ کیا ہے۔ بھئی کون سی جگہ رشتہ کیا ہے؟ بھئی وہ بہترین قسم کا وکیل ہے، اعلیٰ قسم کا جج ہے، بہترین قسم کا ڈاکٹر ہے۔ میرے بھائیوں، وکیل ہو، جج ہو، ڈاکٹر ہو، اس بات کا مطلب یہ کہ یہ باہر کی زندگی کو خوبصورت کرے گا۔ کیا یہ اچھا رشتہ دار بھی ہے؟ کیا یہ بہتر انداز سے اس طریقے سے معاملات کو چلانے والا بھی ہے؟ زیرو۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو سوال کیا جائے وہی جواب ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، انسان کہے جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو یہ سوال جواب کے مطابق نہ بنا۔ اسی طرح جس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس قسم کا حل ہوتا ہے۔ درد پیٹ میں ہو، دوائی سر کے درد کی ہو تو بات بنتی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے رشتے میں جب دیکھنا ہے تو عہدے داری نہیں دیکھنی، رشتہ داری مزاج دیکھنا ہے۔ کیا وہ رشتہ دار کہلانے کے بھی قابل ہے؟ کیا وہ اس انداز کا بھی ہے؟ مجھے کال آئی، ایک لیڈی ہے، کہنے لگی جو میرا ہسبینڈ ہے، خاوند ہے، وہ اچھا رشتہ دار ہے، بہتر بھائی ہے، خوبصورت پڑوسی ہے، دوستوں میں اچھا دوست ہے، لیکن اچھا خاوند نہیں ہے، اچھا خاوند نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کس طریقے سے مجھ سے پیار کریں گے، کس انداز سے آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، مجھے ذرا بتائیے۔ کیا اچھے کپڑے پہنوں تو جو آپ کہیں گے وہی رنگ؟ آپ چاہتے ہیں کہ برقع کروں تو سفید کروں گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ میری لین دین بالکل محدود ہو جائے تو میری موبائل آپ کے ہاتھ میں توڑ دیجیے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مزاج میں ایسا معاملہ اپنا رکھا ہے؟ میں آپ کو دیکھتی ہوں موبائل پہ دوستوں کے ساتھ اچھا بولنا، میں آپ کو دیکھتی ہوں بھائی کے ساتھ اچھا بولنا، میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ اپنے بہن کے ساتھ اچھا ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں والدین کے ساتھ آپ بہتر طریقے سے، لیکن جب آپ میرے ساتھ بولنے پہ آتے ہیں تو بالکل روڈ بیہیویئر، سخت مزاج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جہاں پر ہم خوبصورت طریقے سے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں اس چیز کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو بھی خوبصورت بنائیں۔ دکان بنتی ہے کاروبار سے، گھر بنتا ہے اعمال سے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے میں انشاءاللہ بات چلاؤں گا، گھر میں کیسے تھے؟ باہر کا تو پتہ چل چکا ہے کہ مسجد میں خوبصورت امام تھے، آگے کھڑے ہیں، صبح کی ہے تو 2 رکعت، مغرب کی ہے تو 3 رکعت ایز اے فرض، سنت علیحدہ۔ تو یہ زندگی نبی علیہ السلام کی ہمیں یہاں کی تو پتہ چل چکی ہے، لیکن گھر کی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جب رشتہ دینے کو آئیں تو وہ ذمہ دار مزاج ہونا چاہیے، اور جو خاوند ہے سب سے پہلے اسے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اور ذمہ داری میں بہت قسم کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ نمبر 1،
جب بیوی کام کہے تو ہاں کر لوں گا، ہاں ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ کام جب اس نے کہہ دیا ہے، ہم باہر گئے ہیں، مرد باہر نکلا ہے، تو جب اس نے کام کہا ہے، اگر وہ نل کی ٹوٹی ہوئی ہے، یا اسی طرح باورچی خانے کا کوئی مسئلہ ہے، کمرے کا کوئی مسئلہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ذرے ایٹم بم بنتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ سوچ کے اندر بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، اسے محسوس کرانا چاہیے کہ ہاں میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، اسے اس انداز سے چلانا چاہیے کہ جی مجھے تمہاری پرواہ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے چند ایک دوستوں کو اپنی اس کورس کے حوالے سے چند ایک باتیں کی، تو اس نے کہا کہ تم نے میری دنیا، آپ یقین نہیں کرو گے، بدل کے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو تم نے مجھے چند ایک ٹپس بتائے ہیں، اب میں نے گھر کے اندر اپنائے ہیں، الحمدللہ وہ مسئلہ اب ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ کہ جب میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کورس کے اندر تو ایک بطور مثالیں آپ کے سامنے بھی بات آ جائیں۔ تو کہنے لگا میں جب بھی پہلے گھر جاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی بیماری لے کر بیٹھی ہوتی تھی کہ آج میرے سر میں درد ہے، آج ٹانگ میں درد ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ ہے۔ الحمدللہ جو تم نے مجھے باتیں بتائی ہیں، جو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اب الحمدللہ وہ کوئی بیماری بتاتی ہی نہیں ہے۔ گھر میں جاتے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ خوش ہے، خوشی خوشی کام کرتی ہے، اور میں نے نوٹ کیا ہے کام پہلے سے ذمہ داری بڑھ چکی ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقے ہیں۔ جب بھی جس رشتے میں آتی ہے خوبصورت، جہاد میں آتی ہے تو خوبصورت، مسجد میں آتی ہے تو خوبصورت، دلوں میں آتی ہے تو نیت خوبصورت، تو اسی طرح جب رشتہ داری میں آتی ہے تو وہ بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ عہدیداری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، عبادت گزاری بھی ہے، یہ تمام تر خوبصورت معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو، خاوند کو مزاج میں، کاموں میں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ کام کہا ہے تو پورا ہونا چاہیے، یا اگر نہیں بھی ہو سکا تو اسے پوری کی پوری انسان آ کے ڈیٹیل بتائے، جی آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے کیا ہے، وہ میں نے دوست کو کال کیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ آج نہیں آ سکا، کل آ سکے گا، اور انشاءاللہ وہ آپ کے کام کو پورا کر دے گا۔ اس بات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ خاوند میری پرواہ کرتا ہے، الحمدللہ خاوند کی توجہ پورے کی پورے گھر کی طرف ہے۔ جب اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے نا تو گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ تکالیف کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل سدھر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے کاموں کے اندر یہ ایک کام ہے۔ اسی طرح مزاج میں عزت دینے کا معاملہ، انسان کو اپنی بیوی کو عزت دینی چاہیے۔ ایک ہے محبت، ایک ہے اظہار محبت۔ ہم لوگوں میں محبت تو ہوتی ہے لیکن اظہار محبت نہیں ہے۔ جہاں پر محبت کا معاملہ ہوتا ہے اظہار محبت بھی ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بچوں کے لیے محبت ہے، اظہار محبت بھی ہے کہ بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جو دل کی بات ہے اسے اظہار بھی کرو۔ دل کے اندر بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں اندر سے بنا ہوا ہوں۔ اظہار کا مطلب ہے کہ اب تمہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ ہمارے اندر معاملہ کیا ہے کہ ہم بہت سارے فکر مند ہوتے ہیں کہ الحمدللہ دل تو تسلی سے ہے۔ ہم نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہو، ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو اپنے امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ مسکرا کے نہیں بولتے، کیوں؟ تسلی ہے کہ الحمدللہ محبت ہے۔ لیکن جب باہر بیٹھتے ہیں، دکانداروں سے، رشتہ داروں سے، باہر دور کے بندوں سے ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، کیوں؟ یہاں پہ تسلی نہیں ہے تو اس لیے اظہار کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہی بہتر بات ہے کہ جب انسان گھر کے اندر ہو تو بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ کہ محبت ہو، اظہار محبت بھی ہو۔ محبت ایک الگ چیز ہے، اظہار محبت الگ چیز ہے۔ محبت کا مطلب ہے خوبصورت نظام، اظہار محبت کا مطلب ہے جو خوبصورت نظام ہے اسے موقع پر مکمل طریقے سے چلاؤ۔ تو جہاں پہ محبت ہو اظہار محبت بھی ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مزاج ذمہ داری چل رہی ہے بات، تو جہاں پر ہم بہت سارے کام دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام مبارک بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مزاج آدمی تھے کہ جب گھر میں آتے تھے بکری کا دودھ خود ہی دھو لیا کرتے تھے، اسی طرح اپنے کام جو چھوٹے موٹے ہوتے تھے وہ خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، قرآن پاک اس کا مکمل نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اندھیری رات، سردی کا سما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ حاملہ بھی ہیں، ان کو سردی لگتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، آگ تلاش کر کے لاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب کہ خاوند کو یہ درد ہوا کہ میری بیوی کو جو تکلیف ہو رہی ہے یہ میرے محتاط ہے، بھائی نے اب مجھے دے دی ہے، باپ نے اس کے میری ذمہ داری بن چکی ہے، یہ کل تک کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھی عزت کے ساتھ، اب الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، کل تک باپ نے فکر کرنی تھی، اب خاوند نے فکر کرنی ہے۔ تو اس خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کی ترتیب چلائی، اور پھر ان کو آ کر آگ دی، اور انہوں نے ایک وہاں سے جو گرمی لی، محسوس کی، پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، اور لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم تمام میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔